معزز محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ تو میں اپنی استطاعت، طاقت، لیاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق بہت کچھ گزارش کر چکا ہوں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ آج بھی آپ کی خدمت میں مولا امام زمانہ اجل اللہ فارجہ شریف کے حوالے سے گزارش کر رہا ہوں کہ مولا جب دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو مولا کی حکومت کا مرکزی شہر کون سا ہوگا، آپ کا پایہ تخت کون سا ہوگا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا پایہ تخت شہر کوفہ ہوگا۔ کوفہ ایک مرکز ہے، ایک مرکزی شہر ہے۔ مزید لکھتے ہیں مکہ میں آپ کے نائب کا تقرر ہوگا، مکہ شریف میں آپ کا دیوان خانہ اور آپ کے اجرائے حکم کی جگہ مسجد کوفہ ہوگی۔ بیت المال مسجد سہلہ قرار دی جائے گی، یعنی بیت المال کا جو نظام ہوگا وہ کوفہ کی عظیم مسجد جس کا نام مسجد سہلہ ہے وہاں ہوگا، اور خلوت کدہ نجف اشرف ہوگا۔ صاحب حق الیقین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آپ کے عہد حکومت میں مکمل امن و سکون ہوگا۔ اور بہترین جو بات ہے جو ایمان کی تازگی کا باعث ہے وہ یہی بات ہے کہ کسی حکومت میں آج تک امن اور سکون نصیب نہیں ہوا سوائے چند خدائی حکمرانوں کے۔ تو مولا کی جو حکومت ہوگی، مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں مکمل امن اور سکون ہوگا۔ یہاں تک لکھتے ہیں کہ بکری، بھیڑ، گائے، شیر، انسان، سانپ، زنبیل اور چوہے سب ایک دوسرے سے بے خوف ہوں گے۔ بہترین مزے کی جو بات ہے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ بکری کے دل میں شیر کا خوف نہیں ہوگا، شیر کے دل میں بکری کو کھانے کا لالچ نہیں ہوگا، زخمی کرنے کا، مارنے کا۔ یعنی اتنا پرامن دور ہوگا، اتنا عظمت والا دور ہوگا، معاصی کا ارتکاب بالکل بند ہو جائے گا، یعنی گناہ نہیں کریں گے لوگ، اور تمام لوگ پاک باز ہو جائیں گے۔ عاجزوں ضعیفوں کی داد رسی ہوگی، ظلم دنیا سے مٹ جائے گا، اسلام کے قالب بے جان میں روح تازہ پیدا ہو جائے گی۔ بے جان جو جسم ہوگا اسلام کا، اس میں تازہ روح پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کے تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، عیسائی ہوں گے، نہ یہودی ہوں گے، نہ کوئی اور مسلک ہوگا، صرف اسلام ہوگا اور اسی کا ڈنکا بجتا ہوگا۔ یہ عظمت ہوگی جو ہمارے وقت کے امام کے زمانے میں ظاہر ہوگی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو وہ عظیم زمانہ دکھائے اور اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے، اور اپنے مولا کی قدم بوسی کرنے کی، ان کا سپاہی بننے کی خدا ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔